السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 2012-13 سن کی بات ہے کہ ہم نے یونیورسٹی میں جب داخلہ لیا تو پہلے ہی سیمسٹر میں وہاں کے ماحول کا آؤٹ کم کے طور پر ایک نظم لکھی جو کہیں کہیں میں نے سنائی بھی ہے، ایک آدھ مشاعرے میں بھی، ویسے بھی کلاس میں تو خیر میں اگلے ہی اسی دن سنا دی تھی وہاں پر۔ اس کی ابتدا کچھ اس طرح تھی کہ ہمیں تم اب اجازت دو، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ اور پہلا بند میں ویسے سنا دیتا ہوں کہ ہمیں تم اب اجازت دو، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ بہت سی خاک چھانی ہے، بڑے موسم بتائے ہیں، کئی امکان چھوڑے ہیں، کوئی وعدے نبھائے ہیں، بہت سے رت جگے ہیں جو کسی کے نام کرنے ہیں، ہمیں تم اب اجازت دو، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ پچھلے ایک دو پروگرامز ایک خاص ٹون میں بھی اور ایک خاص ایشو کو بڑھوتری دینے یا اس کو ہائی لائٹ کرنے یا اس کو کھنگال کے اٹھا پٹک کے پوری طرح مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لینے پہ گزرے، تو مجھے یہ خیال آیا کہ بعض دفعہ ایک طرف سے بات کی جاتی ہے تیلی لگانے والے انداز میں، تو دوسری طرف سے اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، اور جواب بھی اس سے بڑھ چڑھ کر اور بڑی ڈینگیں مار کے، اور آپ سنتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کا مختلف اپنے اپنے دھڑے کو ایڈوکیٹ کرنے کا جو انداز ہوتا ہے۔ تو کیا ہماری گفتگو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کیا اس قبیل کی کوئی چیز تھی؟ نہیں، اس طرح کی نہیں تھی۔ کیوں نہیں؟ ایک تو میں نے جیسے مثالوں میں بھی وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ ہم آج جو گفتگو کرتے ہیں یا اپنے آئندہ کے ہونے والے واقعات یا اپنے مستقبل کو کنسیو کرنے کے بعد جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اس کی بنیاد ہم نہ صرف یہ کہ اپنی پچھلی 125 130 سالہ 32 سالہ تاریخ کو سامنے رکھ کے دے رہے ہیں، بلکہ جو ہمارا دعویٰ ہے یا جس دعوے کی بنیاد پر ہمارا وجود کھڑا ہے، اس خدا کی طرف سے ہونے والا دعویٰ رکھنے والوں کی ایک اپنی تاریخ ہے جو تاریخ انسانی جتنی تقریباً طویل ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ ساتھ ساتھ اپنے فرستادے بھیجے اور انسانوں کو آسمان سے گائیڈ کرے، رہنمائی فرمائے، تو جتنی ان کی پرانی تاریخ ہے، جو ان کے ساتھ زمینی عقلوں نے کیا، اور جو زمین کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنے والے اور اس دنیا کو ہی سم ٹوٹل آف دیئر کریشن سمجھنے والے تھے، انہوں نے جس طرح رسپونڈ کیا، وہ تاریخ جتنی پرانی ہے وہ ساری کی ساری ہماری، ہم اس تاریخ کے وارث ہیں، وہ ہماری وراثت ہے۔ تو جو ہم وہاں سے سیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سامنے ہے، اور جس میں کبھی ایک دفعہ بھی کوئی ایسا رزلٹ نہیں نکلا جو ماننے والوں کو، اہل ایمان کو یا ایمان لے آنے والے طبقے کو مایوس کر سکے یا کبھی کوئی سرپرائز دے سکے، تو اب کی دفعہ وہاں کیسے ہوگا؟ لہٰذا ایک تو اس کی اس پہ بنیاد تھی، دوسری انسان جو ہے وہ سامنے کی حقیقتوں کو بھی اس کے اوپر اس کا اتنا ہی آسانی سے ایمان لے آتا ہے، آسانی سے ان کو تسلیم کر لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے کبھی وہ ہے نا کہ آپ ایسا بوجھ نہیں ڈالا کبھی جس کی وسعت یا جس کی استطاعت نہ ہو۔ تو اس کا ایک تو وہ جب اس کی تشریح حضرت خلیفۃ المسیح الرابع چوتھے امام جماعت احمدیہ نے فرمائی اس دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اوپر ہماری استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے نا جو فوری ترجمہ ذہن میں آتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ ان کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بوجھ ڈالنے والا ہے، اگر ہم کسی چیز کو اپنے طاقت سے بڑھ کر سمجھ رہے ہیں تو طاقتوں کو اس بوجھ کے تناسب سے بڑھا دینے کی استطاعت رکھنے والا بھی وہی خدا ہے جو بوجھ ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا دعا جب یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، تو طاقتوں کے مالک خدا
کی عطا کے اوپر بھی اسی طرح یقین ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ وہ جب دیکھے گا کہ جس کی چیز کے ہم استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو وہ آپ کی استطاعت کو، آپ کی قوت کو، آپ کے قوا کو بڑھا دے گا۔ سو کلی اختیار رکھنے والے خدا تعالیٰ پہ انحصار کرنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ہائے ہائے کر کے تو کسی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ وہ دیکھیں جی ہون کی کر دیتا تو اب کیا کر دیا۔ اب میں اس کے زمینی حقائق بھی بعض جو ہوتے ہیں نا سامنے، گراؤنڈ ریالٹیز، وہ بھی کچھ میں نے تلاش کر کے رکھی ہوئی تھیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ یہ جتنے جلوس باز اور تھڑے باز مخالفین کے جتھے اور دھڑے ہوتے ہیں، جن کی ہر زمانے میں پچھلے حکومتوں کے ساتھ بھی اور حکومتوں کے سامنے آ کے بھی اور چھپ کے بھی وار کروانے کے مختلف ادوار جو گزرے ہیں، ہر زمانے میں ان جتھوں کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ ان میں سے چاہے وہ احرار ہوں، چاہے وہ ختم نبوت والے ہوں، چاہے وہ کانگریس والے پروردہ احراریے ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ مودودی صاحب والے سو کالڈ علم کی بنیاد پر مخالفت کرنے والے اور آرگنائزڈ قسم کی منظم سازشوں کے ذریعے جماعت احمدیہ کے اوپر وار کرنے اور کلا کما کرنے والی جماعت اسلامی ہو، ہر دور میں ہر ان کے دھڑے کا آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، یہ کسی بھی زمانے میں سیلف سفیشینٹ نہیں تھے، آج تک کے مطلب لبیک تک پہنچتے لبیکیوں سمیت یہ سارے کے سارے، ان کو کوئی کھڑا کرنے والا ہوتا ہے اور ان کو اپنی سپورٹ کے لیے، فائنینشل سپورٹ کے لیے بھی اور اپنی جو آشیرواد حکومتی ہوتی ہے اس طرح کی سپورٹ کے لیے بھی یونیفارمڈ، ان یونیفارمڈ، بیوروکریٹک یا عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ مختلف دھڑوں سے ایک حمایت چاہیے ہوتی ہے، جس حمایت کے بغیر ان کے ذاتی میننگز بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ یہ پرسنل کیپیسٹی میں، اپنی ذات میں میٹر ہی نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ اگر آپ نے پیرامیٹرز ڈرا کر کے اور پھر تولنا ہے سچویشن کو، تو پھر یہ دیکھ لیجئے، اور یہ احمدی بھی اس کو تول سکتے ہیں اور غیر احمدی بھی اس کو اچھی طرح اس چیز کا جائزہ لے کے اس کی ایویلویشن کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے حملہ کرنا ہے، جنہوں نے کلا کما کرنا ہے، جنہوں نے جماعت احمدیہ کو نیست و نابود کرنے کے حلف اٹھائے ہوئے ہیں اور جو بڑی بڑی ڈینگیں مار کے اور بڑی بڑی ہڑبونگ مچا کے حملہ آور ہونے کے دعوے رکھتے ہیں اور کرتے ہیں ایسا، وہ بلا استثناء سارے کے سارے ہر دور میں وہ ہیں جن کی فائنینشل سپلائی لائن کہیں اور ہے، جن کی انفراسٹرکچرل سپلائی لائن ان کو بنانے والے ہمیشہ کوئی اور ہوتے ہیں، اور جنہوں نے کرنا حملہ ہے لیکن خود اپنی سروائیول اور اپنی بقا کے لیے وہ بہت سے دیگر ہاتھوں، دیگر اداروں اور دیگر ایجنسیوں اور دیگر ایون بعض صورتوں میں دیگر حکومتوں کے کاسا لیس ہوتے ہیں، ان کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ جن پر حملہ کرنا ہے، جن کو نیست و نابود کرنا ہے انہوں نے اپنے خیال میں، اور جن کے انہوں نے تعاقب کرنے ہیں، کبھی کبھی مولویوں کا یہ بڑا فکرہ تھا کہ ہم قادیانیوں کا ہر ملک میں تعاقب کریں گے، تو تعاقب کرنے کا دعویٰ کرنا ہی بتا دیتا ہے نا کہ آپ پیچھے ہی چلتے ہوئے آ سکتے ہو۔ آپ کو جماعت احمدیہ اور اس کے پلانس اور اس کی لیڈرشپ کے جو ویژن ہیں ان کو لیڈ کرنے کی استطاعت تو کسی زمانے میں بھی نہیں ملی اور آئندہ بھی کوئی نہیں ملنی۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ یہ چھلانگ ہے کہ آپ تعاقب کریں، یعنی پیچھا کر سکیں، اور پیچھا بھی بھاگتے ہوئے کا نہیں، جو ٹیک آف کر گئے ہیں، جو آپ کی پہنچ سے ہر لحاظ سے باہر ہیں، ان کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کا نام آپ پیچھا رکھتے ہیں، تو وہ کرتے بھی نہیں، لیکن پرو ایکٹیولی اور اپنے ذاتی ویژن کے ساتھ کیلکولیٹڈ ڈیسیژنز لے کر اپنے فیوچر کو خود ڈیزائن کرنا
اور خود طے کرنا کہ ہماری اگلی منزل کیا ہے، وہ آپ کو نصیب کیسے ہو سکتی ہے جبکہ آپ کی ساری زندگی تعاقبوں میں ہی گزر جانی ہے؟ تو اور آپ کی لیڈرشپ نے آج تک تعاقب ہی کی بات کی ہے، اس کے علاوہ تو کبھی کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ جی ہم اس حد تک سر پاس کر جائیں گے، ہم اس حد تک آگے نکل جائیں گے احمدیوں سے کہ اس کے نتیجے میں یہ احمدیت جو ہے یہ لوگوں کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھے گی۔ یہ دعویٰ اگر کسی لیڈر نے آج تک کیا ہے تو وہ ضرور سنائیں، وہ نہیں کرتے کیونکہ اپنی استطاعت کو خود جانتے ہیں۔ جن لوگوں نے خانہ خدا جہاں تعمیر کی بنیاد رکھنی ہو وہاں ہر جگہ وہ چندوں کی اپیلوں اور چندے یعنی وہ والے جو صندوقڑیاں کھڑکا کے مسجدوں میں گھس گھس کے ایک باعزت اور باوقار چندے کا نظام ہوتا ہے جس کے اوپر یہ بڑی زبان درازیاں کرتے ہیں اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس کی جو گریسفلنس ہے اور اس کا انٹیکٹ ہونا اور اس کی انٹیگریٹی، اس کے اوپر آج تک یعنی اس کی خاک پاک کو بھی کبھی یہ نہیں چھو سکے اپنے سسٹم کے اندر۔ اور جہاں آپ دیکھ لیں، آپ کا روزمرہ کا تجربہ ہے، جہاں وہ سریے اینٹیں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سریے اور اینٹوں کے اور ریت کے نام پر مانگتے چلے جاتے ہیں اور بن رہا ہے خانہ خدا۔ تو جو اپنی لوکیلٹی میں اپنی ضرورت کی مسجد جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اور خود انحصاری کے طور پر نہیں بنا سکے کبھی، انہوں نے ایک 100% منظم، 100% آرگنائزڈ اور 100% خود انحصاری پہ یقین رکھنے والی اور خود انحصاری کو اپنے سسٹم کے اندر فلی پریکٹس کرنے والی جماعت کو لیڈ کیسے کرنا ہے، اس کو سر پاس کیسے کرنا ہے، اس پہ سپر امپوز کیسے ہو سکتے ہیں وہ۔ تو لہٰذا ایک تو ان کی یہ بتاتی ہے کہ جتنے آپ کے حملہ کرنے والے ہیں، جتنے حملے کا دعویٰ رکھنے والے ہیں اور حملے کے ساتھ حمل گرانے والی بکواس کرنے والے ہیں، ان ساروں کی سپلائی لائن جو ہے وہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان کا انفراسٹرکچر سسٹم اور اس کی ساری ڈیولپمنٹ اور ریسورسز وہ کہیں سے آنے ہیں، اور کوئی جب تک وہ پیچھے سے سپلائی لائن چلتی رہے گی تو وہ بکواس ہوتی رہے گی۔ جس دن وہ کٹ گئی تو ان کی ذاتی حیثیت کیا ہے؟ ان کے سامنے کون سا ویژن ہے کہ ہم نے یہ کر گزرنا ہے اور ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ جنہوں نے ان کو آشیرواد دینی ہوتی ہے، پھر یہ ان کے ہاتھ سے جب نکلتے ہیں، پھر وہ جو گھڑ کے ہائیبریڈ پولیٹیکل سسٹم ہوں یا اس طرح کی تنظیمیں جو لانچ کی جاتی ہیں، وہ جس وقت بیک فائر کرتی ہیں اور الٹا رد عمل دکھاتی ہیں اور ان کے ہاتھوں سے تیار پروردہ ہونے کے باوجود ان گائیڈڈ میسائل کی طرح یا بغیر کسی ڈائریکشن کے آڑے ترچھے بم پھوڑنے پہ اتر آتی ہیں، اس وقت ان کو سنبھالنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو پھر آپ کی آرمڈ فورسز اور آپ کی مختلف اسٹیبلشمنٹ کے جو انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہی بچتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف تجربے کرتے کرتے پاکستان کے 70-75 سال گزر گئے ہیں اور اس میں سے پولیٹیکل ریجیمز کے سال نکال دیے جائیں تب بھی ان کے پچھلے 30-40 سال جو بنتے ہیں، ان 30-40 سالوں میں جو مختلف تجارب انہوں نے کیے ہیں، اس میں جب وہی اد کچے میزائل جب بیک فائر کرتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے اور پھر ان کو ان کی اوقات اور ان کی حیثیت میں واپس لانے کے لیے وہی فورسز بچتی ہیں نا جو 7-8 لاکھ کی تعداد ہے آپ کی ٹوٹل۔ ان 7-8 لاکھ کی تعداد والی جو فورسز، آرمڈ فورسز کی بات جب ہم کر رہے ہیں، ان میں سے 3 سے 4 لاکھ تو وہ ہیں جو اپنی ایسی ڈپلائمنٹ ہے جس ڈپلائمنٹ سے وہ کسی صورت میں ہل ہی نہیں سکتے۔ جو بارڈرز پہ امپلائڈ ہیں وہ انہوں نے تو وہاں وہ کیسے اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں؟ جو کنٹونمنٹس کے اندر جن کی جابز ہیں، جنہوں نے اس سسٹم کو چلانا ہے، وہ اپنی جگہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ایسی جو مفسدہ اور فتنہ انگیز قسم کی صورتحال ہے، اس کو ملک بھر میں ہینڈل کرنے کے لیے 3 سے 3.5 لاکھ کی فورس ہے جو آپ کو اویلیبل ہوتی ہے، پروفیشنلی ساؤنڈ۔ آپ خود سوچ لیں کہ لاکھوں مربع ہائے میل
کا علاقہ اور 22 کروڑ وہ لوگ جن کی کوئی تربیت انہوں نے نہیں کی ہوئی، بلکہ جن کی جہالت ہی ان کا ایسٹ ہے۔ اگر وہ جاہل نہ ہوں تو وہ اس طرح کچے دھاگے سے بندھے آئیں گے، سرکار چلے کہ مصداق ہر نعرے پہ اویلیبل ہو جائیں بھلا وہ پبلک ان کو۔ تو وہ اس طرح کے جہلا اور ان جہلا کا ہجوم اور کئی لاکھ مربع کلومیٹر کا ایریا، اس سارے کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹوٹل 3 سے 4 لاکھ کی فورس اویلیبل ہوگی، اور ہوتی ہے ایک زمانے میں، ایک وقت میں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ بھی صرف کنونشنل ویپنز کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مطلب رائفل کی حد تک۔ اب اپنی پبلک کے اوپر جس وقت یہ بیک فائر کرتے ہیں یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو کے نظر آتے ہیں، جس وقت وہ کھیتوں کھلیانوں میں مار مار کے یونیفارم کو پھینک رہے ہوتے ہیں، جب یہ جلوس ان کو ہو چکے ہوتے ہیں، مطلب جس طرح اسہال لگتے ہیں اس طرح ان کو جلوس اور بلوے اور مفسدے لگتے ہیں، اس گند کے پھیلنے کے وقت ان کے اوپر میکسیمم وہ رائفل شاٹس تک کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کیا آنسو گیس اور یہ وہ اور کیا کر سکتے ہیں۔ وہ جو آپ کی ایئر فورس ہے، وہ آپ نے لوکل جلوسوں کے اوپر تو ان کی بامبنگ نہیں کرنی ہوتی نا، اور جو آپ ایٹم بم لیے پھرتے ہیں وہ مطلب جلوس پہ تو ایٹم بم مارنے سے رہے آپ۔ تو اگر آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں اور اگر سامنے کے حقائق کو بالکل سنجیدگی سے اگر دیکھیں، اتنی بے ہنگم اور غیر تابع قسم کے، غیر مطیع قسم کے اور کہے سنے سے باہر اور تقریباً اچھے خاصے لیول کے جاہل، اس طرح کے موبز کے لیے 3 سے 4 لاکھ کے آپ کے پاس فورس ہے ٹوٹل ہینڈل کرنے کے لیے۔ جس دن یہ آپ کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو کے یہ بالکل ننگے ہو کے سامنے آ گئے جو ان کی اصل اوقات ہے، اور اصل اوقات بھی میں ایسے نہیں آپ کو گھڑ کے نہیں کہہ رہا، ذرا سی بات ہوئی تھی، ایک شہباز گل جب پکڑ کے اندر کیا تھا آپ لوگوں نے، مختلف اس میں الزام جن پہ مرضی لگاتے پھریں، لیکن بہرحال جب شہباز گل اندر ہو گیا تھا تو فوری طور پر جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ کہنا شروع ہو گئے تھے، اور مطلب ان کی سینئر قیادت کے لوگ، کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک جائیں گے، ہم انسانی حقوق کے عالمی سطح پر اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ تو میں نے اس وقت اپنے کسی دوست سے کہا کہ آپ تو جانتے ہو نا غزالاں، تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ کب ہمارے انسانی حقوق کو گراس وائولیشن کا شکار آپ نے نہیں دیکھا؟ اور جن بڑے انٹرنیشنل اداروں کی آپ بات کرتے ہیں، آپ نے تو وہاں سے ٹکٹ لے کے پلان کر کے ہوٹل بک کروا کے پھر جا کے وہاں بیٹھنا ہے، ہم تو پہلے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان اداروں کے ارد گرد ہی رہتے ہیں، ہمیں دیکھا کبھی آپ نے؟ اس لیے کہ حوصلے بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ جس دن ایسا کچھ فائل کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یعنی پاکستان کو ہم ان اے سینس اس سے فاصلہ ڈیولپ کر لیں گے، تو ہمارا تو پاکستان سے کوئی فاصلہ نہیں ہے، ہم پاکستان میں ہیں تو ہم پاکستان سے ہیں، اور ہم اس اپنی جو ایفیلیشن ہے یا اپنے اس تعلق کو ایک سیاسی تعلق نہیں سمجھتے، اس کو ہم اپنا ایک پیدائشی حق سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، ایک اپنا فطری محبت کے تحت ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو گمراہ کر کے، کچھ لوگوں کو مس لیڈ کر کے، اور کچھ ایشوز کی آگ، جو جیسے سردیوں میں آپ نے آگ جلانی ہو نا تو پہلے آپ کسی ایسی چیز کو آگ لگاتے ہیں جو جلدی آگ پکڑ لے، وہ بعض دفعہ تھوڑے سے ککھ کانوں کے اوپر تیل ڈال دیا جاتا ہے، کچھ سوکھے کاغذ اس میں تن دیے جاتے ہیں، بہرحال ابتدائی تیلی آپ کسی بھڑکنے والی چیز کو لگاتے ہیں، جب تھوڑی سی آگ وہ پکڑ لیتی ہے تو پھر اس کے بعد دیگر ٹہنیاں اوپر رکھتے چلے جاتے ہیں، آگ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو ختم نبوت آپ وہ تیلی لگانے والا خشک میٹیریل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مذہب کے ایشوز کو، جماعت احمدیہ کے ایشو کو، جماعت احمدیہ کے اوپر حملوں کے جواز کو اور اس کی آئینی شکوں کی حیثیت
وہ ابتدائی تیلی لگانے والے باریک اور نازک اور جلدی آگ پکڑنے والے مادے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ عقائد میں پہلے کھول کھول کے آپ کو بیان کر چکا، اور آئندہ ضرورت پڑی تو اس سے بھی زیادہ وضاحت سے آپ کو بتائیں گے کہ عقیدہ آپ ساروں کا وہی ہے۔ اور عامت الناس میں جو شریف النفس لوگ ہیں وہ اپنی ذاتی، ذہنی اور معاشی اور معاشرتی ترقی پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اس طرح کے اللے تللے اور ہلڑ بازیوں پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ لیکن آپ نے پہلے جو ککھ کانے اور کاغذ اور تیل تھا اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، پھر آپ پکڑ کے اس سنجیدہ طبقے کو بھی اس میں جھونکتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ جب نیچے آگ نے ایک دفعہ مومنٹم پکڑ لیا تو پھر آپ اس میں چاہے چھت کے بالے اور شتیر اتار کے رکھ دیں وہ بھی جلیں گے۔ اور عملاً اب آپ کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کا وہ طبقہ جن کا اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب میں اس میں جو پچھلا پیرالل یا پچھلا جو اعداد و شمار آپ کو بتائے تھے کہ ہمارے بارے میں بی بی سی سے شروع ہو جائیں، نادرا کی طرف ہو جائیں، آپ کسی طرف کے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں جب احمدیوں کے، تو آپ منہ سے بتاتے ہیں کوئی 10 لاکھ کہتا ہے، کوئی 8 لاکھ کہتا ہے، کوئی 5 لاکھ کہتا ہے، کوئی 4 لاکھ کہتا ہے کہ جی اتنے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان میں سے اگر آپ کے 3-4 لاکھ نے پورا پاکستان اور 22 کروڑ کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم نے تو اپنے طبقے اور اپنے مرکز اور اپنے اسٹیبلشمنٹس کو اور اپنے اداروں کو اور اپنے لوگوں کو بچانا کے لیے ضرورت پڑی تو اللہ نہ کرے جب اگر آپ اس انتہا تک جاتے ہیں تو اتنے لوگ تو ہمارے پاس جتنے آپ کے پاس اویلیبل ہیں اتنے ہمارے پاس ویسے ہی ہر وقت اویلیبل ہیں، اور وہ اپنا دفاع تو کر ہی لیں گے۔ لہذا جب حملہ آور وہ ہوں جن کو پیچھے سے شے دی جاتی ہے، جن کی سپلائی لائن کہیں اور ہے، اور جنہوں نے اپنا بچاؤ کرنا ہے، انہوں نے ایک تو کسی کے ایجنڈے کی وجہ سے بچاؤ نہیں کرنا، اپنی جان کی وجہ سے۔ کتا لگ گیا جاتا ہے نا جب اس کے خرگوش کے پیچھے، تو کہتے ہیں خرگوش کو کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہاری تو 3 ٹانگیں جو ہیں وہ بھاگتی ہیں، تو کتے کی 4 تم پھر بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہو۔ کہتے ہیں وہ جو ہے وہ شکاری کی خاطر بھاگ رہا ہوتا ہے، میں اپنی جان کی خاطر بھاگ رہا ہوتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے دفاع کرنا ہے ان کے پیچھے کوئی شکاری نہیں ہے جس نے چھوڑا ہوا ہے ان کو، آپ کے تو پیچھے چھوڑنے والے اور ہیں نا۔ ہم نے اپنی جان کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اور پھر کلیئرٹی ہے۔ آپ کے تو جو ہائرڈ اور فائرڈ قسم کے بندے ہیں یا تنظیمیں ہیں یا ادارے ہیں، ان کی کون سی کلیئرٹی ہے؟ لہٰذا آپ کو اگر شوق ہے نا کہ پلیٹ میں رکھ کے تو موازنے کرنے کا، تو موازنے کی حد تک احمدیوں کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے کہ احمدی اپنے آپ کو غیر محفوظ اور آپ کے رحم و کرم پر سمجھتے ہوں۔ اور اسی لیے یہ کل پرسوں 2-3 دن سے میں وہاں ایک لبرل دانشور کی پوسٹ کو دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اس پہ الگ سے بھی بات کی جائے۔ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی انہاں دی جتنی مرضی ان کے حق میں بول لو، ان کی حمایت کر لو۔ تو وہ حمایت کرنے کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی حمایت میں ایک تو جماعت احمدیہ کی حمایت کے معنی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ضیاء الدین یوسف زئی نے ایک دفعہ ایسی ڈیبیٹ ہو رہی تھی میرے ساتھ، تو میں نے بلکہ وہ آرٹیکل لکھا ہوا تھا کہ آپ پاکستان کو اس قابل کر لیں کہ ملالہ یوسف زئی اور جاوید غامدی اور سلمان تاثیر کا بیٹا شان تاثیر یہ واپس جا کے اس ملک میں رہ سکیں، کیونکہ یہ تینوں نہ تو احمدی ہیں اور آپ کی ڈیفینیشنز کی روح سے ان کا ختم نبوت پہ بھی اسی طرح پورا ایمان ہے۔ تو آپ پاکستان کو ایسا کر لیں کہ یہ 3 بندے جو ہیں یہ پاکستان میں جا کے رہ سکیں، یہ 3 لوگ، احمدیوں کو آپ کچھ نہ دیں۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ آپ نے جن حقوق کا انکار احمدیوں کی بلی چڑھا کے کیا تھا اس کی اب لپیٹ میں یہ سارے آئے ہیں۔ جاوید غامدی کون سے احمدی ہیں؟ وہ تو ختم نبوت کے اوپر گھنٹوں کی بحثیں کرتے ہیں کہ ہاں جی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر آپ ان کو رکھ لیں نا۔ لیکن بھائی وہ شریف النفس آدمی جو ہے وہ باقی دیانتداری کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کو قرآن کریم یا باقی مذہب جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی آئین سازیاں اور قانون سازیاں کرتے پھریں۔ وہ جب یہ کہتا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔
یہی حال سلمان تاثیر شان تاثیر سلمان تاثیر نے کون سی مطلب ایسی گناہ کبیرہ کر بیٹھے تھے، وہ گورنر تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے جب یہ ظلم ہوا تو وہ وہاں پہ گیا لاہور میں، ان جگہوں پہ جا کے اس نے کہا کہ یہ زیادتی ہوئی، اور وہ بیٹھا ساتھ جا کے، اور بات کرنے والے مرزا غلام احمد مرحوم تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سامنے دھرمپورہ تھانہ نظر آ رہا ہے، جاؤ جا کے ابھی بیان دے دو، جا کے میرے خلاف پرچہ دینا ہے تو دے دو، میں خدا کے فضل سے مسلمان ہوں، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ شہادت اور ان کی طرف منسوب ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ عقیدہ یہ ہے احمدیوں کا۔ لہٰذا جو رکنے یا اپنے آپ کو تھام کے رکھنے یا اپنے آپ کو کنٹرول رکھنے کے پیچھے ایس او پی یا ایک وزڈم ہے، وہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ یہ اونٹ وہ ہے جو اپنے پیشاب سے سلپ ہو کے گرے گا۔ اقبال نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ یہ قوم خود اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ تو آپ اپنی ملت کے، اپنی قومیت کے، اپنی وطنیت کی شاخوں کو آرے لے لے کے کاٹ رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ سے خوف زدہ ہوں گے۔ ہمیں آپ کا صرف اس لحاظ سے خوف ہے کہ آپ کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی بقا کے لیے آپ کا منہ دیکھتے ہیں، اس سے بڑا احمق اگر کوئی احمدیوں میں ہے تو وہ بھی کوئی نہیں، اور اگر احمدیوں سے باہر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے تازہ ترین فرستادے کی بیعت کرنے کے بعد اپنی بقا کے لیے آپ کا منہ دیکھیں گے خدا کی بجائے، تو آپ سے بڑا بھی احمق کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری گفتگو کا مقصد ہے، آپ لوگوں کا میڈیا پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کا رول پلے نہیں کر رہا، بلکہ اس کے الٹ کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ کا لیڈر اور آپ کا سیاستدان پبلک کے مفادات کے تحفظ کا ضامن ہونے کی بجائے مفادات کو بیچنے میں اپنی عالمی شہرت رکھتا ہے، اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کھیلتے کھیلتے یہاں تک آ چکی ہے کہ اب اسے ہر طرف سے بند گلی نظر آنی شروع ہو گئی ہے، اور آپ کی معیشت، میرا نہیں ایک معیشت دان کا ابھی وہ پوڈ کاسٹ میں نے سنا، ایسے اشارہ کر کے عاطف میاں کہہ رہے تھے کہ آپ صرف اتنا سا دور رہ گئے تھے ڈیفالٹ سے کہ آپ کو آئی ایم ایف نے تھمب اپ دے دیا، اگر اس دفعہ تھمب ڈاؤن دے دیتا اگر آپ کو تو آپ گئے تھے۔ ان حالات میں پتہ نہیں آپ کے وہ رجل الرشید، ویسے خیر جب قرآن شریف نے اس بات کو جب ریکارڈ کیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی رجل رشید نہیں ہے، تو وہ تقریباً ایسے ہی حالات ہوتے ہیں کہ جب بائی آل مینز اینڈ بائی ایوری ڈیفینیشن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کا ہونے کیا جا رہا ہے، اور اس وقت بھی اگر آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی ہوتی اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ان کے منہ بند کر کے ان کو ٹھپ کے ان کی کھومب ان کو کہے کہ بکواس نہ کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہمیں اپنی سروائیول کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ تو ایسے میں پھر وہ برحق خدا تعالیٰ کی کلام میں ریکارڈڈ ہے کہ ان میں کوئی رجل رشید نہیں ہے۔ تو ہمیں جو گفتگو میں آپ کو جو خوف جھلکتا ہے یا ایک کڑنے کا احساس جھلکتا ہے تو وہ رجل رشید کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اپنی صفوں میں وہ رجل رشید والی کوئی کیفیت لائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کسی جوگا کر لیں، احمدی ادھر ہی ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے، اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ 3-4 لاکھ کے لیے پورے پاکستان اور 22 کروڑ کو کنٹرول کرنا اور ان کی شورشوں سے بچانا ٹارگٹ ہے، تو 2-3 لاکھ احمدی بھی اویلیبل ہیں اپنے آپ کو اور اپنے مرکز کو اور اپنے عورتوں اور بچوں اور ان ساری چیزوں کے دفاع کے لیے آگے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اس نے اگر ملیا میٹ کروانا اس کی اپنی مشیت ہے تو آپ لوگوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے اس طرح کی پلاننگز کی، اور اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو تم لوگوں کی ان حرکتوں کا کوئی رزلٹ پہلے نہیں نکلا، اب بھی نہیں نکلے گا۔
لہٰذا آپ کے اپنی صفوں کے شرفاء سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو ان دنوں باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں عام شریف آدمی، عام مڈل کلاس کے لوگوں کو کس طرح آگے جانا ہے، ان کی اپنی ذہنی ترقی اور ان کی تعلیمی ترقی اور ان کی صحت کی سہولتوں کے لیے کیا سوچا جا سکتا ہے، اس طرف بڑھیں. اور احمدیہ سٹاف جو یہاں ہے یا وہاں ہے وہ سارے کے سارا بھی ان کی ویڈیوز شیئر کرنے سے باہر نکل آئیں. یہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اگر ایک مولوی کی ویڈیو وائرل ہونے سے احمدیوں کے حمل گرنے لگ جاتے ہیں تو احمدیت نے 131 سال کا سفر کر کیسے لیا ہے؟ یہ سارا کچھ دیکھتے اور بھگتتے ہوئے کیا ہے. ہاں، خدا تعالیٰ نے حوصلے اور جو صبر دیا ہوا ہے، اس صبر اور اس حوصلے کی حفاظت کرنی اور اپنے توکل اور اپنی استقامت کی حفاظت کرنی ضروری ہے. باقی ہماری بقا اور ہماری حفاظت جس دن اللہ تعالیٰ نے جس رنگ میں کرنی ہوئی وہ خود ہی کر لے گا. تعلیم، صحت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور یہ دیکھنا کہ ہم کہیں پیچھے تو نہیں رہ رہے کسی شعبے میں. چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی کہ اگر ہمارے بچوں کا، میں پرسنلی تو یہ کہ میرے سامنے تو اگر کسی نوجوان کا تلفظ میں بھی ہو تو میں اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کے موافق اپنا حصہ ڈال دیتا ہوں کہ بیٹا یہ جو آپ نے بولا ہے یہ اس طرح نہیں ہے. کسی کی املا درست کروا دیں، کسی کو یہ بتا دیں کہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کے پاس یہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہو چکا ہے، آپ یہاں تک آگے جا سکتے ہو. تھوڑا سا کسی کو کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ایک سٹیپ اور اوپر کے لیے گائیڈ کر دیں. یہ کام کیے جا سکتے ہیں. باقی یہ ان کی ویڈیوز پہ مصروف ہونا کام کوئی نہیں ہے. ہماری، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ لمیٹڈ اور محدود انرجیز ہیں، تو ان انرجیز ہی کو استعمال کر کے تو اگلے زمانے جو ہیں ان کو ڈیزائن کرنا ہے اور ان کو ویژولائز بھی کرنا ہے اور ان کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے اللہ کے فضل سے. بہرحال میں نے تو صرف اس گزارش کے لیے کہ زمینی طور پر بھی کوئی ایسی ہاہاکار نہیں ہے، حال اور مر کے پتہ نہیں ہون کی ہو جانا. کیسے کچھ ہو جانا ہے؟ پہلے کب ہوا ہے جو اب ہو جانا ہے؟ اور اس وجہ سے نہیں کہ یہ زمینی طور پر یہ حقائق ہیں. خدا تعالیٰ کا سلوک ہی یہ رہا ہے کہ جس وقت وہ کافر قرار دے کے تو بڑی بغلیں بجا رہے تھے اور پورا صفحہ اخباروں کا بھرا ہوا ہوتا تھا نا کہ ساری امت کا اجماع ہو گیا ہے قادیانیوں کے کافر ہونے پہ. انہی دنوں میں خلیفہ ثالث کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وسع مکانہ کا، کہ اپنے مکان وسیع کرو، یا وہ یاتون من کل فج عمیق ویاتی کا من کل فج عمیق، یہ کہ جن جن رستوں سے لوگ آئیں گے سڑکوں پہ گڑے پڑ جائیں گے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو گند وہ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں. اور زائن میں یا ڈیلس میں وہ جس طرح کی بڑی فیسلٹی، وہاں پہ ایک نوجوان ڈیوٹی پہ تھا تو اس سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ میں نے خود امریکہ میں رہتے ہوئے اتنی بڑی فیسلٹیز بہت کم دیکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کس طرح کے نفوذ دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ڈیزائنز کچھ اور ہیں. تو تم نے جانا عشق کو کچھ اور، میں نے اور کچھ، یہاں کچھ اور سلسلہ چل رہا ہے. اس جو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا امتیازی سلوک ہے اس کو میں تو اگر بانیہ جماعت احمدیہ کا وہ شعر پڑھوں تو میرے نزدیک ساری گفتگو سیٹل ہو جاتی ہے کہ اگر تیرا بھی کچھ دین ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں، کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ملامت آنے والی ہے. تو یہ ندامت اور ملامت آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کے گلیوں میں ان کے علاموں کے سر پہ برس رہی ہے. اور آپ کی مذہبی لیڈرشپ کو دنیا دار کس رسپیکٹ اور کس ایک طرح سے انوالو ہو کے مل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. وہ اپنے شہروں کی چابیاں پیش کر رہے ہیں. بہرحال میرا یہی ذاتی خیال تھا کہ میں نے کہا اس پہ میں اب یہ کہ آئندہ اب ہم کچھ اور گفتگو کریں. یہ بہت ہو چکی کہ جی وہ اس نے یہ ویڈیو دو، وہ اور بیان بازی کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں. ہاں، جس دن آپ کے ہاتھ میں کوئی ویڈیو کوئی اس طرح کا بیان آئے آپ صرف پلٹ کے اتنا پوچھ لیجئے کہ اچھا یہ تو آپ نے کہا نا یہ منہ کی بک بک ہے نا، کیا کیا ہے ابھی تک آپ نے؟ تو وہ جو کیا ہے وہ یہ کہ معاشی ڈیفالٹ کے قریب
لے گئے تھے ہیں اور ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں، دور نہیں گئے ابھی. اس حالت میں بھی اگر وہ بغلیں بجا رہے ہیں تو پھر ان کی بے حسی پہ ہی ماتم کیا جا سکتا ہے. ان کو کوئی تھریٹ سمجھنا تو حماقت ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.